السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اچھی عمری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نارکنز کے ہیڈ محسن موٹن صاحب. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر، وائی یو سلیکٹ نارکنز اینڈ نارمن؟ آپ نے یہ نام کیوں چوز کیا؟ سب سے پہلے میرا سوال یہی ہے. یار یہ ایکچولی اس برانڈ کے اونر ہیں اشرف نارا صاحب، اور نارا جو ہے وہ ایک ذات ہے، یہ میمن کمیونٹی کی ذات ہے جی. تو وہ نارا سے جو ہے وہ نار لیا ہم نے، اور نیکسٹ ٹو کن والا کنس اس طرح سے نارکنز. اوکے. اچھا، نارکنز کا اسٹارٹ کب سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ یہ اس کا ہم نے اسٹارٹ لیا 2015 میں، اور الحمدللہ اسٹارٹ لیتے ہی، کیونکہ ایک چیز جو مارکیٹ میں ہم سب سے زیادہ مس کر رہے تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اگر معیاری کپڑا مل رہا ہے تو بہت اوور پرائزنگ ہے اس کی. کم پیسوں میں کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اور اگر معیاری چیز مل رہی ہے تو بہت اوور پرائزنگ ہے. تو ایک گیپ نظر آیا ایز اے بزنس مین، اور بزنس سوچ کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ گیپ ہے، اس کو ہم کور کر سکتے ہیں. ہم معیاری چیز کو، ایک کوالٹی چیز کو، ایک پریمیم چیز کو کپڑے میں، اور اس کو ہم دے سکتے ہیں، اور بغیر اوور پرائزنگ کے ایک مناسب قیمت میں اس کو ہم نے آفر کیا. یہی وجہ تھی کہ بہت جلدی نارکنز جو ہے وہ پورے پاکستان میں چھاتا گیا، اور ہم نے اس کو ہول سیل چینل سے اسٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ اس نیٹ ورک میں ہمارے 6000 ریٹیلرز ہیں پورے پاکستان کے اندر. تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو گرو اپ کیا، اور پھر اپنی آفیشیل آؤٹ لیٹس کھولی. کچھ ہی سال کے اندر ہماری 12+ آؤٹ لیٹس ہیں، اور ریسنٹلی آج کے دن ہی لاہور میں بھی ہمارا ایم عالم روڈ پہ جو ہے اس کا لانچ ہے. اوکے. تو اسٹارٹ آپ نے ریٹیل سے کیا، ہول سیلنگ سے کیا اسٹارٹ، اور اس کے بعد ریٹیلنگ پر؟ جی، اس کے ہول سیل سے کیا، ظاہر ہے ہول سیلر ڈیلر کو جاتا ہے مال، پھر ڈیلر سے ہول سیلر، ہول سیلر سے ریٹیلر، تو ایک ریٹیلر کا نیٹ ورک ہے 6000. پھر اس کے بعد آفیشیل آؤٹ لیٹس ہم نے کھولنا شروع کیے. تو کون سا آپ کو ایسا ابھی آپ جو ہے لاہور میں لانچنگ کرنے لگے ہیں، تو لاہور زندہ دلانے لاہور ہیں، اور آپ کراچی سے یہاں پر لانچنگ کریں، تو کیسے اس گیپ کو پورا کریں گے؟ دیکھیں، پنجاب میں آلریڈی ہماری آؤٹ لیٹس موجود ہیں. منڈی بہاؤالدین فالیہ میں بھی ہماری آؤٹ لیٹ ہے، رحیم یار خان میں بھی ہے، گجراوالا میں بھی ہے. تو آلریڈی نیٹ ورک ہے پنجاب کے اندر. لاہور کے اندر ہماری ایک بہت بڑا ڈسٹریبیوشن کا چینل ہے. تو دس از ناٹ اینی کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. اللہ کا فضل ہے، پہلے سے ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے. لیکن لاہور میں آف کورس ایک خواہش تھی کہ پاکستان کا دل ہے لاہور، تو ہم یہاں پہ ہماری ایک آفیشیل آؤٹ لیٹ ہو. تو ایم عالم روڈ پہ الحمدللہ ہمارے آؤٹ لیٹ کا لانچ ہے. الحمدللہ. اچھا، نارمنس کا پھر کیسے اسٹارٹ ہوا؟ نارمن، سوری. یار دیکھو، مرد تو بیچارہ کبھی کبھی شاپنگ کرتا ہے، عید کے دنوں میں چلا جاتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے. تو ریٹیل آؤٹ لیٹس کو چلانے کے لیے اور سیل نمبرز کو بڑھانے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ لیڈیز تو ماشاءاللہ آئے دن شاپنگ کرتی ہیں، تو ان کے پروڈکٹ لائن ہم نے اس کو پھر ایڈ کیا. لیکن پھر معیار پہ کمپرومائز نہیں کیا. جس چیز پہ ہماری جو اسپیشلٹی تھی کہ ہم ایک معیاری چیز دے رہے ہیں، تو اس لیڈیز فیبرک میں بھی ایک کوالٹی فیبرک کو لے کر آئے. پھر ہم نے پرفیومز کو ایڈ آن کیا، لانگ لاسٹنگ پرفیومز ایڈ آن کیے. پھر سینڈلز، ہینڈ میڈ سینڈلز ہیں ہمارے. 4 کے اندر ہمارا اس کو ایک کارخانہ ہے، وہاں سے ہینڈ میڈ، کیونکہ ہمارے جو پٹھان حضرات ہیں نا وہ سینڈل بنانے کے آرٹسٹ ہیں. بالکل. تو وہ آرٹ جو ہے نا پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتا، اسپیشلی 4 میں. تو ہم نے کارخانہ ہی 4 میں ڈالا، اور پھر وہاں پہ اس طرح کے امپلائیز کو ہائر کیا جو اس میں اسپیشلسٹ تھے. تو ہینڈ میڈ سینڈلز ہیں، اور 100% لیدر سینڈلز ہمارے پاس موجود ہیں ہماری آؤٹ لیٹس پہ. ذرا ڈفرینس بتائیں، جب نارکنز کا اسٹارٹ ہوا تھا وہ آپ کا 2015 سے لے کر کب تک چلا تھا نارکنز؟ جسٹ نارکنز، نارکنز 2015 میں ہمارا اسٹارٹ ہوا، الحمدللہ چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا اللہ نے چاہا تو. لیکن نارمنز تو بعد میں. نارمن 2021 میں ہم نے اسٹارٹ کیا. تو اس گیپ میں جو پہلے تو جسٹ مینس کلیکشن تھا، اب وومن کلیکشن بھی ہے، تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کوئی فرق نظر آیا ہے سیلز میں؟ ظاہر ہے لیڈیز کی سیلز تو زیادہ ہی ہوتی ہے نا. لیڈیز تو میں نے وہی والا پوائنٹ ہے نا کہ مرد کبھی کبھی بیچارہ شاپنگ کرتا ہے، اور مستورات جو ہیں زیادہ شاپنگ کرتی ہیں. بالکل. پسند بھی کیا جا رہا ہے، کمپٹیشن بھی بہت ہے. بالکل ہے. لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ بہت کم وقت میں اللہ نے عزت دی، سیل نمبر فگرز بھرے، کیونکہ ایک اچھی چیز دے رہے ہیں ہم لوگ. ایک معیاری چیز ہے، پریمیم کوالٹی کو ہم کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے پاکستان میں کلوتھنگ کا بزنس اسٹارٹ کیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ کچھ ٹائمز میں بھی ڈاؤن فال بھی آیا ہے، تو
why you choose clothing business? کووڈ میں ایک ڈاؤن فال تھا, لیکن دیکھو کووڈ میں بھی لوگوں نے کپڑے پہننا تو نہیں چھوڑے نا, نہ شاپنگ چھوڑی. تو میں نہیں سمجھتا اس انڈسٹری میں کبھی کوئی کلوتھنگ انڈسٹری میں کوئی ڈاؤن فال آیا. ایون کووڈ میں بھی جب دکانیں بند ہوئی تو آن لائن کی سیلز بڑھ گئی. تو وہ ایسا کوئی, ہاں افیکٹ آئے ہیں, بہت سارے برانڈس کو افیکٹ آیا, لیکن اگر برانڈ ایک اچھی چیز دے رہا ہے, کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چیز اچھی ہے. ایک تو ہے یار میں کس طرح جو ہوں نا کما لوں, اگر اس فکر کو چھوڑ کے اگر ہماری فکر یہ پیدا ہو جائے کہ کسٹمر کو میں کیسے فائدہ پہنچاؤں, اس کو فائدہ پہلے پہنچا دوں, مجھے بھی کمانا ہے, آف کورس اپنا بھی ہر بندہ سوچتا ہے, لیکن ہم کسٹمر کو پہلے رکھ کے سوچیں تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی. انشاءاللہ. کیا ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں بزنس کمیونٹی کو؟ یار پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہم یہاں پہ دینی معاشرہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن جو بنیادی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دے کے گئے ہیں, وہ بنیادی چیزیں ہم نے اس کو چھوڑ دی ہیں. اور بس ہم نے جو ہے نا دین کی موٹی موٹی جس سے ہم اپنے آپ کو دیندار کہیں, یا تو ہم نے لباس کو تبدیل کر لیا, لیکن اپنے آپ کو بزنس کمیونٹی دو بنیادی چیزوں پہ آ جائے, صادق اور امین. سچ بول کے بیچے, دھوکہ نہ دے, امانت داری کرے, یہ پاکستان کے بزنس بہت اوپر جائے گا. ہم نے اپنے نبی کے یہ دو بنیادی چیزیں چھوڑ دی, آج ہم ڈاؤن فال کی طرف ہیں. ان دو بنیادی چیزوں کو پکڑ لیں, صادق اور امین. ہر تاجر صادق اور امین ہو جائے, ہماری گروتھ ہی گروتھ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. گروتھ تو ہے بیسیکلی. صادق اور امین کی بات کریں تو صادق اور امین ہر بندہ کہتا ہے خود کو. کیسے فرق نکالا جا سکتا ہے کہ ان دو چیزوں میں؟ پتہ چل جاتا ہے یار, جب معاملات کرتے ہیں نا تو سب پتہ چل جاتا ہے کون کتنا صادق و امین ہے. محسن صاحب, اس کو شریعہ کے حساب سے بھی جو ہے کہیں نہ کہیں کمپلیمنٹ مل رہا ہے کہ آپ کا برانڈ کوئی شریعہ کے حساب سے بھی جو ہے نا کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہے. دیکھیں ہم اکیلے شریعہ کمپلائنس نہیں ہیں, الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت ساری کمپنی شریعہ کمپلائنس ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شریعت کے نظام کے مطابق چلائیں. اور دیکھو ہماری کامیابی, رزق دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. تو فائنلی اللہ کو تو راضی کر کے رزق حاصل کرو گے تو برکت ہوگی. اللہ کو ناراض کر کے رزق تو آ جائے گا, جو نصیب میں ہے وہ ملے گا, لیکن وہ ہمارے لیے برکت کا باعث نہیں بنے گا, خوشیوں کا باعث نہیں بنے گا. تو ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے رزق حاصل نہ کریں, اللہ کو راضی کر کے کریں, اور شریعت کے جو معاملات ہیں اس کو ہم فالو کریں. تو یہ ایک کوشش ہے, اور سارے بزنسز کو یہ ایک مشورہ ہے کہ اپنی اپنی کمپنیز کو شریعہ کمپلائنس بنائیں. اللہ کو ناراض کر کے روزی حاصل کر کے مزہ نہیں آئے گا, اللہ کو راضی کر کے رزق حاصل کریں. اچھا, ایک اور کوشچن آپ سے کہ ینگ کمیونٹی کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں, جو انٹرپرینیورز ہیں یا جو بزنس مینز ہیں یا جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں آگے مزید پاکستان میں, تو ان کو کوئی ایڈوائز وغیرہ دیں؟ یا ان کو جو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں نا, آج کل یونیورسٹیز میں بھی جو کورسز ہو رہے ہیں نا, وہ انٹرپرینرشپ کے, یہ وہ کہ اپنا بزنس کرو, یہ کرو, وہ کرو, اور پھر بیچارے بچے جو ہے نا اتنے مہنگے مہنگے کورسز سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی چیز کو سمجھو کہ ایک انٹرپرینر کیسے کامیاب ہوگا. اس کو ہم یہ سارے گر سکھا دیتے ہیں کہ تمہیں پیسہ کیسے کمانا ہے. اس کو یہ سکھاؤ کہ تمہیں معاشرے کا ایک اچھا بزنس مین, ایک اچھا مسلم بزنس مین کیسے بننا ہے. کیسے بننا؟ بزنس مین نہیں بننا ہم نے مسلم بزنس مین بننا ہے. ایک ایسا تاجر بننا ہے, اور ایک ایسا صادق اور امین تاجر بننا ہے کہ لوگ ہمارے دیکھ کے بولیں کہ یار یہ, مطلب ایک غیر مسلم ہمیں دیکھ کے بولیں کہ یار یہ جیسے تاجر ہے نا, ہم ایسے تاجر بنے. اور یہ انہوں نے تجارت کس سے سیکھی؟ بھائی رسول اللہ سے سیکھی. تو پھر اس دین کو یہ سیکھیں, پڑھیں, اور ہماری تجارت دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آ جائیں. تو ینگ انٹرپرینرز کو یہ ہے کہ تم انٹرپرینر نہ بنو, تم مسلم انٹرپرینر بنو, اور اللہ کو راضی کر کے رزق لو, اور ایسے بنو کہ دیکھو کس نبی کے امتی ہو. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو ہمارا مقصد صرف بزنس کرنا نہ ہو, ہم اپنی تجارت اتنے خوبصورت طریقے سے کریں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اسلام میں آ جائیں. تو اور دوسرا یہ کہ دوسروں کے لیے نیت اچھی رکھو. ہر وقت یہ نہیں سوچو میں پیسہ کیسے کما لوں, یہ سوچو کہ یار میں اپنے کسٹمر کو کیسے سرو کروں, کیسے اس کو فائدہ پہنچاؤں. اس کے لیے نیت اچھی رکھو گے, اللہ آپ کی رزق میں برکت دے گا. کسٹمر بھی کہیں نہیں جائے گا, اب وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے اور بھی لائے گا. لیکن اگر آپ کی یہ سوچ ہے, فکر ہے کہ یار سامنے والے کو میں کیسے کاٹ لوں, اس کے جیب سے میں کیسے پیسے نکال لوں, اس فکر اور سوچ کے ساتھ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل. بظاہر آپ کو لگے گا تھوڑی دیر کے لیے, دیکھو یار کیسی زبردست ڈیل کی ہے میں نے, لیکن اس ڈیل میں برکت نہیں ہوگی, اور کسٹمر لانگ ٹرم آپ کے ساتھ چلے گا نہیں. سامنے والے کا بھلا سوچو,
اللہ آپ کے لیے بھلائی کے معاملات کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے اسے اگر ہم ایسے کہہ لیں کہ اگر بڑا آدمی بننے کے بجائے بڑا انسان بنے تو وہ بہتر ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. 2 لفظ میں اگر بات ختم کی جائے تو. اچھا ایک اور چیز, پاکستان میں برانڈ آپ نے لانچ کیا ہے یا پاکستان میں برانڈ آپ کا چل رہا ہے, لاہور میں بھی لانچنگ ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ اپنے کام کو, کیونکہ پاکستانی یا لاہوری یا خاص طور پہ کراچی والے باہر کے برانڈس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ دیکھو ہمارا تو ایتھنک برانڈ ہے تو پاکستانی برانڈ ہی پریفر کیا جاتا ہے ہمارے, لیکن دوسری فیلڈس کے اندر, دوسرے پروڈکٹ لائن کے اندر لوگ باہر کی چیزوں کو اس لیے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ ان کو ہمارے پروڈکٹ پہ اعتماد نہیں ہے, کہ 2 نمبری کی ہوگی, کوالٹی اچھی نہیں دی ہوئی ہوگی. تو وہی بات کہ ہمیں دوسروں پہ اعتماد ہے کہ وہ جو ہے صادق اور امین ہے, وہ سچ بول کے مال کو بیچ رہا ہے اور اس کی کوالٹی اچھی ہے, اس پہ اعتماد ہے. ہمارے پاکستانی تاجروں پہ اعتماد نہیں ہے کہ بھائی یہ جو بندہ ہے نا یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے تو 2 نمبر پروڈکٹ ہوگا. تو پاکستانی تاجر صادق اور امین بنے. آپ کے اپنے لوگ ہی آپ پہ اعتماد نہیں کرے تو دنیا کیا اعتماد کرے گی. سچ بول کے اچھی چیز بیچیں, صادق اور امین بنو, انشاءاللہ آپ کی انڈسٹری گرو کرے گی. ہمارا امپورٹ کیوں زیادہ ہے؟ ہمارے پروڈکٹ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جب اپنے پروڈکٹ پہ اعتماد پیدا ہو جائے گا تو ہمارا امپورٹ خود ہی ڈاؤن ہوگا. امپورٹ ڈاؤن ہوگا, ایکسپورٹ بڑھے گی, بلکہ جب اپنے پروڈکٹ پہ ہم خود اعتماد کریں گے, خود کانفیڈنٹ ہوں گے, تو دوسروں کو ایکسپورٹ کرنے میں بھی ہمارے کانفیڈنس لیول بڑھے گا. امپورٹ, ہم ایک معاشرتی طور پہ ایک کامیاب ملک بن سکتے ہیں. صرف 2 چیزیں نہیں آئے, رسول اللہ کی بتائی ہوئی 2 چیزیں, صادق امین. لاسٹ کوشچن آپ سے, لاہور میں آپ کی برانڈ لانچنگ ہے اور آپ کس طریقے سے جو ہے انگیج کرنا چاہیں گے یہاں پر آڈینس کو, کس طریقے سے یہاں پہ؟ یا میں اپنی لاہور والوں سے یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ نارکنس کا ڈریس لے کے دیکھو, انشاءاللہ خود ہی عاشق ہو جاؤ گے. کوئی یہ کوالٹی ان پیسوں میں انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے امید ہے ایسی کوالٹی اور اتنے ایک مناسب پیسوں میں انشاءاللہ اور کہیں نہیں ملے گی. تو ایک دفعہ پہن کے دیکھو, خود ہی ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے ہم بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے پہن لیا وہ ریپیٹڈ بھی آئے گا, اپنے ساتھ 10 لوگوں کو بھی لے کر آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کو مکمل کرتے ہیں اور اگلی بار ملیں گے ایک اور نئی اسٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.